علامہ صاحب یہ بتائیں کہ عموماً خواتین جو ہیں فرض و واجبات میں ایک دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں اور پھر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، اس کی شریعت میں گنجائش ہے یا نہیں؟ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ نماز کے فرائض کے اندر قیام کو فرض کی حیثیت حاصل ہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، اگر کوئی ایک فرض بھی نامکمل ہو نماز ادا نہیں ہوگی، یعنی نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیے یہ جو قیام ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ یہ دوسرا فرض ہے، یہ 2 صورتوں میں ساقط ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ کوئی شخص قیام پر قدرت رکھتا ہی نہ ہو، نہ وہ خود کھڑا ہو سکتا ہو، نہ کسی چیز کے سہارے کوئی عصا وغیرہ یا کوئی دیوار ہو ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، ایسا بھی نہ ہو، نہ کوئی شخص اس کو سہارا دے کر کھڑا کر سکتا ہو، تو یہ شخص اب قیام سے معذور ہے، ٹھیک ہے، اس شخص پر قیام ساقط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ کمر کا ایسا پین ہے کھڑے نہیں رہ سکتے، یا مطلب معذوری ہو گئی ہے کھڑے نہیں رہ سکتے، ان لوگوں پر قیام ساقط۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص سجدہ کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قیام اس پر ساقط ہے، اسے چاہیے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اور موروں کا درد جن لوگوں کا ہوتا ہے، یا گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، یا ایک دفعہ جھک گئے تو اب اٹھ نہیں سکتے، تو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قیام نہ کرے فرض نماز میں، واجبات سے مراد جیسے عشاء کے وتر ہو گئے اور عیدین کی نمازیں ہو گئیں، تو ان کے اندر اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور فجر کی سنتوں کو بھی شامل کیا ہے علماء نے، اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں بھی لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، لہٰذا فرائض، واجبات اور سنت فجر کے اندر قیام لازمی طور پر کھڑے رہ کر کے کرنا ہوگا، علاوہ ان 2 صورتوں کے، ٹھیک ہے۔ تو جو خواتین جنہوں نے اپنی یہ عادت بنا رکھی، پتہ نہیں کہاں سے یہ معاملہ آ گیا کہ جناب وہ 1 رکعت کھڑے رہ کے پڑھ لیں یا 2 رکعت کھڑے رہ کے پڑھ لیں، یہ اپنا ایک من مانا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ ایسی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ جناب کمزوری ہے، اور پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ ان سے باتیں کروا لیں اور مطلب جہاں چاہیں وہ چلی جائیں، تو ایسوں پر کیسے مطلب یہ نماز جو ہے نا وہ قیام ساقط ہوگا؟ یہاں تو اس حد تک بات ہے کہ اگر دیوار کے سہارے بھی وہ کھڑے رہ کر کے اگر پڑھ سکے تو قیام کرنا لازم ہے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی تکبیر تحریمہ بھی کھڑے رہ کر کے وہ کہنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، تو وہ تکبیر تحریمہ کے اندر بھی قیام کریں گے، یعنی اس حد تک قیام کی اہمیت ہے۔ تو پھر اس کے بعد 2 یا 3 رکعات کے اندر مکمل طور پر قیام چھوڑ دینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی ایسی رعایت نکل سکے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں میں آپ کو ایک اہم بات یہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری جو ہے وہ زوال نعمت کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت دی ہے، جسم کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، صحت، تندرستی، تو اعمال سے بھی انسان شکرانہ ادا کرتا ہے، صرف زبان سے نہیں، اعمال سے بھی۔ اگر کوئی شخص کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہا ہے نا، تو یہ عملی طور پر اس کا شکر ہے کہ رب کریم تو نے پیر کی سلامت دیے ہیں، تو نے جسم سلامت دیا ہے۔ تو اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شکرانے کے طور پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض، واجبات اپنی جگہ پر ہیں، نوافل بھی کھڑے رہ کر پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ نوافل کے اندر آپ علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے نفل جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ تو یہی ہے کہ وہ بھی کھڑے رہ کر پڑھے جائیں، چنانچہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة